الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر ہو چکی ہے اس کی، صرف قصہ بس۔ سب سے پہلے ذوالقرنین یہ پوری دنیا پر حکومت کریں، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 لوگ ہیں، 2 مسلمان 2 کافر۔ 2 مسلمان کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام اور ساتھ میں ذوالقرنین۔ دوسرا 2 کافر کون ہیں؟ بخت نصر، ایک اور نمرود ہے۔ یہ 4 لوگ پوری دنیا پر حکومت کریں۔ اب چلیے ذوالقرنین ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تفصیل سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کسے بولتے ہیں؟ ذو کا مطلب والا، قرنین 2 سنگ، جو بادشاہ تھے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ذوالقرنین کا؟ 2 سنگ والے، یعنی کہ وہ ایک جو تاج پہنتے تھے اس میں 2 سنگ کی طرح تھا، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 2 سنگ والے اس کا مطلب ہے کہ بہت طاقتور تھے وہ، جس طرح 2 بکرا کا سنگ اگر بڑا ہوتا ہے وہ بکرا بڑا طاقتور ہوتا ہے، تو گویا کہ ذوالقرنین بڑے طاقتور تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ بنو اسرائیل کے ایک نبی دانیال، وہ خواب میں دیکھے تھے کہ ایک بکرا تھا، بکرا کے سامنے ایک سنگ پیچھے ایک سنگ، خواب میں سامنے ایک سنگ پیچھے ایک سنگ۔ تو بعد میں بنو اسرائیل کے علماء نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ذوالقرنین ہے، کیونکہ انہوں نے جہاں سورج طلوع ہوا وہاں بھی گئے، جہاں سورج غروب ہوا وہاں بھی گئے، جہاں سورج طلوع ہوا وہاں گئے تھے وہ، جہاں سورج غروب ہوا وہاں گئے تھے، یعنی کہ دونوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، وہ حساب سے انہوں جہاں سورج طلوع ہوتا وہاں گئے، جہاں سورج غروب ہوتا وہاں بھی گئے، تو گیا کہ 2 سنگ، اسے بھی 2 سنگ کہا جاتا ہے ان کو۔ اسی طرح وہ روم اور فارس کے بادشاہ تھے، تو اس وجہ سے ان کو 2 سنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ 2 سنگ والے، ابھی ذوالقرنین کا اصل نام کیا ہے؟ جو مشہور جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ اسکندر المقدومی۔ بعض مفسرین نے کہا، جیسا کہ ابو الکلام آزاد جو ہندوستان کے جو مشہور عالم دین ہیں، ان کی جو کتاب شخصیت ذی القرنین، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا جو اصل جو نام ہے کروش، واللہ عالم۔ اس طرح جو ہے نا مختلف نام جو ہے نا ان کا ذکر ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ ان کا اصل نام اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب چلیے ذوالقرنین یہ کہاں جاتے ہیں؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ کون؟ ذوالقرنین۔ اب سورج جہاں غروب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اگر غروب ہوتا ہے تو گویا کہ پانی میں غروب ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو نا پانی میں وہ غروب ہو رہا تھا سورج۔ وہ پانی کیسا تھا؟ حمیہ، کالا پانی تھا، یعنی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ جو نا جب سورج غروب ہو رہا تھا کہ گویا کہ وہاں کالا پانی ہے۔ حمیہ کا ایک اور جو تفسیر ہے حامیہ، یعنی کہ وہ پانی گرم پانی تھا، یعنی کہ کالا بھی تھا گرم بھی تھا پانی، ایسا دکھتا تھا کہ جو نا وہ سورج جو نا اس پانی میں غروب ہوتا ہے۔ وہاں ایک قوم دیکھتے ہیں، کون؟ ذوالقرنین۔ وہ قوم والے پورے کافر رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ جو قوم والے ہیں، اگر تم چاہے تو ان کو عذاب دو یا چاہے تو تم ان کو چھوڑ دو۔ اے ذوالقرنین، یہ جو قوم والے ہیں یہ پورے کافر ہیں، چاہے تو تم ان کو قتل کرو چاہے تو تم ان کو چھوڑ دو۔ دیکھیں ذوالقرنین کیا کرتے، کیونکہ یہ توحید پرست ہے، یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ذوالقرنین جو ہے نا ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کئی لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آ جائے گا میں ان کو کچھ بھی نہیں کروں گا، جو اسلام نہیں قبول کرے گا میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو اس طرح ذوالقرنین جو ہے نا ان قوم میں جو توحید جو اسلام لاتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، جو اسلام نہیں لاتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پھر ذوالقرنین جاتے ہیں کہاں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے۔ اب گئے وہاں، اب یہاں سے وہاں تلے گئے، کئی چیز دیکھے ذوالقرنین۔ اب معلوم ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو سفر میں عجیب عجیب چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین جو جو چیز دیکھے وہ مجھے بھی معلوم ہے، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اسے ہر چیز معلوم ہے۔ کالی رات میں کالی چونٹی جو چلتی ہے اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ذوالقرنین جو جو دیکھے وہ مجھے معلوم ہے۔ عجیب عجیب چیز دیکھے ذوالقرنین سفر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمام جو ہے نا معلوم ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
اب ذوالقرنین جاتی ہیں کہاں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک قوم ہے، ایسے قوم جن کے پاس گھر نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہم پر پڑتی ہے. اس طرح وہ ایک قوم تھے، جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب سورج نکلتا تھا، ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر پڑتا تھا، یہ قوم والوں پر، کیونکہ ان قوم والوں پر نہ گھر تھا نہ کپڑے تھے، کچھ تھے. یہ بھی اس کے بعد ذوالقرنین جو ہے نا وہاں سے جاتی ہیں ایک اور طرف اور سفر کرتی ہیں وہاں سے. ثم اتبع سببا مطلب سفر کرنا، وہی مطلب ہے ثم اتبع سببا، سفر کرنا. کہاں جاتی ہیں؟ جہاں دو پہاڑ کے درمیان ایک رستہ ہے وہاں جاتے ہیں. سفر میں جاتی رہتی، یہاں ایک پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ کے درمیان ایک رستہ ہے. قوم والوں نے کہا ذوالقرنین کو، دیکھیے یہاں جو ہے نا اس پہاڑ میں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، یہ بہت زیادہ فساد مچاتی ہیں، آپ کچھ تو جو ہے نا ان کے بارے میں کرو، آپ کچھ تو جو ہے نا ان کے بارے میں کرو، کیونکہ یہ بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں. تو اب یاجوج ماجوج دو قبیلے کا نام ہے، یاجوج ماجوج دو قبیلے کا نام ہے. اب بہت زیادہ ہیں یاجوج ماجوج، بہت زیادہ ہیں، ان کی نسل تو بہت زیادہ ہے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے. ذوالقرنین آنے سے پہلے وہ آتے تھے زمین میں، یعنی کہ وہ رہتے تھے کہاں؟ پہاڑ میں. اس کے بعد آتے تھے بغداد کو، آئے کئی لوگوں کو وہاں انہوں نے قتل کیا، ملین لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، یعنی کہ بڑے ظالم تھے، یہ بڑے ظالم لوگ تھے. جیسا کہ امام ابن الاسیر فرماتے ہیں لوگ یاجوج ماجوج اتنے خطرناک ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے لوگ، اگر جو عورت ہے اس کے پیٹ پہ جو بچہ ہے اسے نکال کر اس کو بھی قتل کر دیں گے، یعنی کہ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ. ذوالقرنین آنے سے پہلے زمین میں فساد مچاتے تھے، کئی مرتبہ زمین میں آ کر انہوں نے فساد مچایا. مفسرین نے کہا کہ 7 مرتبہ ذوالقرنین نے زمین میں فساد مچایا. تو اس طرح جو نا یہ بہت زیادہ فساد مچاتے تھے. یاجوج ماجوج یہ کس نسل سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کنعان جو پانی میں ڈوب گیا، جو کافر تھا. اس کے بعد 3 جو بیٹے ہیں، یافس، سام، ہام. یافس کی نسل سے جو لوگ آئے وہ یاجوج ماجوج کی نسل ہے، وہ یاجوج ماجوج کی نسل ہے. یاجوج ماجوج بھی پڑھا جاتا ہے یاجوج و ماجوج، دونوں قرات جو ہے نا آپ سے ثابت ہے. یاجوج و ماجوج ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، یاجوج ماجوج ایسا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے یاجوج ماجوج؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کو بولتے ہیں، کحجیج النار، یعنی کہ یاجوج ماجوج کا جو معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی کہ لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں، ہمارے جیسا ہی وہ بھی. ہاں لیکن وہ کیسے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں وہ بھی. لیکن وہ نارمل انسانوں کی طرح ہے وہ بھی، لیکن وہ جو ہے نا فساد مچاتی ہیں، پورے کے پورے جو ہے نا کافر ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ایک پہاڑ پہ. کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ بہت بڑا ہے، بہت بڑا پہاڑ. اس پہاڑ کا ایک ہی سوراخ تھا بس، وہیں سے آتے تھے جاتے تھے، لیکن وہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا. لیکن جو ہے نا وہ ایک پہاڑ میں ایک جانے کا راستہ صرف ایک تھا بس. اب قوم والے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں، ذوالقرنین تم کیا کرو، کچھ ان کے واسطے جو ہے نا کچھ یہ کرو تاکہ وہ لوگ ہمارے پاس نہ آئے. تو قوم والوں نے کہا کہ ذوالقرنین ہم تم کو پیسہ دیں گے، ہم تم کو پیسہ دیں گے، آپ کیا کرو کچھ بناؤ، آپ باہر نہ آئے. تو ذوالقرنین کہتی کہ نہیں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں چاہیے. دیکھیے یہ کسی سے نہیں مانگتی ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ہم آپ کو پیسہ دیں گے. ذوالقرنین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ آپ کے قوم میں جو جینٹس ہیں، جو طاقتور نوجوان ہیں، وہ جو نا میری مدد کریں. تو اس کے بعد قوم والے جو نا تمام لوگ لوہا لاتے ہیں. لوہا اب 2 پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہے اسے مفسرین سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دروازہ ہے، روم کا دروازہ ہوتا ہے. اس طرح پورا روم جو ہے نا پہاڑ سمجھیے یہ دروازہ ہے. اب دروازے میں انٹرس پہ جو ہے نا وہ پہاڑ کا انٹرس پہ جو ہے نا لوہا لکڑی، لوہا لکڑی، لوہا لکڑی، اس طرح جو ہے نا پورا دروازہ پورا بند ہو، یعنی کہ اس طرح اس کا پورا جو انٹرس جو ہے نا پہاڑ کا وہ پورا بھر دیتے ہیں. پہاڑ کے انٹرس میں جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا لوہا اور لکڑی جو ہے نا بھرا دیتے ہیں. اس کے بعد انگار جلاتے ہیں، اچھا جلتا ہے انگار، پورا لوہا لال ہو جاتا ہے، پورا کا پورا لوہا لال ہو جاتا ہے. اس کا لکڑی جو ہے نا معلوم ہے کہ گرم ہوتے ہوتے پگھل وہ راکھ ہو کے چل جاتا ہے.
ابھی جو گیپ ہے ایک لوہے کے درمیان دوسرا لوہے کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اسے کیسا فل کرتے ہیں؟ تو ذوالقرنین کہتی ہیں کہ چلو تانبی پگھلایا ہوا تانبا لے کر آؤ. گرم گرم پگھلایا ہوا تانبا جو ہے نا اس پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. جب اس پہاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں اس پہ بیچ بیچ میں جو گیپ ہے وہ فل ہو جاتا ہے. جیسا کہ یوں سمجھو کہ جیسا کہ ہم اینٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم سیمنٹ مارتے ہیں تاکہ گھٹ کھڑے رہے. اس وجہ سے جو ہے نا سمجھو کہ جو اینٹ جو ہے نا یہ ہے لوہا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا گھٹ کھڑنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں ذوالقرنین؟ پگھلایا ہوا تانبا ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے نا پورا اچھی طریقے سے جو ہے نا کھڑے ہو جائے, یعنی پورا مضبوط ہو جائے وہ دیوار. اس طرح پورا کا پورا دیوار مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر وہ چڑھ بھی نہیں سکتے. ذوالقرنین جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہیں چڑھ سکتے اس میں, وہ چکنا ہوتا ہے, اس میں نہیں چڑھ سکتے. اس میں وہ دیوار پہ چڑھ بھی نہیں سکتے اور وہ دیوار میں سوراخ بھی نہیں ڈال سکتے. یہ جو یاجوج ماجوج جو ہے نا اس دیوار میں سوراخ بھی نہیں ڈال سکتے, اس دیوار میں چڑھ بھی نہیں سکتے. ہاں لیکن آج بھی یاجوج ماجوج وہ جو ہے نا کھودتے ہیں, ہر دن کھودتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ چھاٹتے ہی نہیں, غلط ہے وہ. حدیث میں جو بات ہے کہ کھودتے ہیں ذوالقرنین, ہر دن جو ہے نا وہ دیوار کو کھودتے ہیں. اب تھوڑا بچتا ہے آ کے سو جاتے ہیں, صبح میں کریں گے, پھر صبح میں جاتے ہیں کھودتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. ایک دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یاجوج ماجوج تم انشاءاللہ بولو, تو ایک دن یاجوج ماجوج انشاءاللہ بولیں گے. تو وہ کب؟ قیامت کے قریب. اس وقت جو ہے نا وہ پورا دیوار جو ہے نا ٹوٹ جائے گا. اس وقت وہ پورا دیوار جو ہے نا ٹوٹ جائے گا, جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. وہ دیوار ٹوٹ جائے گا, اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جائیں گے پورے لوگ, یاجوج ماجوج پورے جو ہے نا باہر آ جائیں گے. یہ قیامت کے قریب ہوگا. کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ آج بھی ہو. کہاں ہیں؟ پہاڑ کے اندر. وہ پہاڑ کا نام ابو الکلام آزاد وغیرہ کہتی ہیں کہ جبل قوقاس. جبل قوقاس کہتی ہیں کہ وہ پہاڑ کا نام. بلکہ ابھی میں دیکھا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو اپنے فتاوی میں ذکر کرتی ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں ہے؟ چین کے پاس, جو چائنا کے پاس جو اطراف میں جو گاؤں ہے وہیں میں سے کہیں ایک پہاڑ ہے. یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے, جو سعودی عرب کے مفتی ہیں. جو چائنا ہے اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے شعبی, مطلب چھوٹے چھوٹے کھیڑے ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں, وہیں جو ہے نا کہیں جو ہے نا وہ پہاڑ ہے. واللہ اعلم. لیکن وہ پہاڑ کہاں ہے ایگزیکٹ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جیسا کہ حمود الطویجری وغیرہ نے سعودی عرب کے علماء نے کہا کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا آئس آ گیا ہو, اللہ نے بند کر دیا ہو تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو, یعنی تو اس کے اطراف اللہ نے پانی رکھ دیا ہو تاکہ لوگ وہاں تک نہ جائے. ہو سکتا, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن وہ کب آئیں گے یاجوج ماجوج؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تب یاجوج ماجوج آئیں گے. یعنی کہ ذوالقرنین یہ دیوار بناتے ہیں. دیوار بنانے کے بعد دیکھیے کیا بولتے ہیں ذوالقرنین, یہ ہادہ رحمت من ربی, یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. اللہ نے مجھے طاقت دی, میں بنایا, لیکن اس میں میرا کچھ نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ پورا دیوار جو ہے نا بنا دیتے ہیں. پھر قیامت کے قریب جو ہے نا وہ کھلے گا. جیسا کہ معلوم ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا نکل کر آئیں گے. یہ جو بحیرہ طبریہ جو سمندر ہے, بحیرہ طبریہ ایک سمندر ہے. دیکھیں ان کی میجارٹی کتنی ہے, یاجوج ماجوج کتنے ہیں. بحیرہ طبریہ جو سمندر ہے اس میں پانی پئیں گے. ایک گروپ آئیں گے پانی پئیں گے, ایک اور گروپ آئیں گے پانی پئیں گے, پورا پانی ختم ہو جائے گا, پورا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اتنے لوگ ہوں گے. کون سے؟ یاجوج ماجوج. پھر آئیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس جو پہاڑ ہے وہاں آئیں گے, آ کر جو ہے نا قتل کریں گے لوگوں کو. بعض علماء نے کہا کہ پوری دنیا میں پھر کر جو ہے نا لوگوں کو قتل کریں گے, حتیٰ کہ عورتوں کو, بچوں کو, تمام کو قتل کریں گے. پھر ایک جا کر قتل کرنے کے بعد ایک گاؤں میں سب کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد تلوار اٹھا کے آسمان میں پھینکیں گے. اب آسمان والوں کی باری ہے. یعنی کہ گھمنڈ سے زمین والے تمام ختم ہو گئے. اب بولتی ہیں کہ تلوار آسمان طرف پھینک کے بولتی ہیں کہ اب آسمان والوں کی باری ہے. یعنی کہ جب آسمان والوں سے ہم لڑیں گے نعوذ باللہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک پھنسی نہیں دے گا یہاں حلق میں, گردن میں. وہ پھنسینی کی وجہ سے وہ پوری بیمار, یعنی کہ ایک ہی وقت جو ہے نا پورے لوگ یاجوج ماجوج مر جائیں گے, پورے لوگ. جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان مرتا ہے پھر 2 منٹ کے بعد ایک اور انسان, نہیں, پورے یاجوج ماجوج ایک ہی وقت پورے لوگ مر جائیں گے. ایک ہی وقت پورے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. پوری دنیا میں بدبو شروع ہو جائے گی, پوری دنیا میں.
کیونکہ ظلم ستم تھا، خون ریزی تھی، سب کچھ کرتے تھے لوگ. پھر اللہ نے ان کو مرا دیا پھنسی کے ذریعے سے. پھر یہ لوگ جو ہے نا مر جائیں گے، پوری دنیا میں بدبو شروع ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پرندہ بھیجے گا، یہ پرندہ آ کر جو نا ان کی باڈی کو اٹھا کر جو نا سمندر میں پھینک دے گا. ان کی باڈی کے سب اٹھا کر جو نا سمندر میں پھینک دیں گے. پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جو نا ان کا خون کا بھی باس رہے گا، تو اللہ تعالیٰ پانی بھیجیں گے آسمان، یعنی کہ بارش برسائیں گے. تو یہ بارش جو ہے نا درخت کے لیے نہیں تھے، یہ بارش زمین کو پاک کرنے کے لیے، پوری دنیا میں زمین کو پاک کر دے گی. پوری دنیا میں زمین کو پاک کر دے گی یہ بارش. یاجوج ماجوج کا جو خون ہے، جو ان کا جو ظلم ستم کا جو لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، یہ پوری زمین جو ہے نا پاک ہو جائے گی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین سے کہے گا کہ تو پانی نکال، کھیتی باڑی نکال، یعنی کہ اس کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ پیسہ ہو جائے گا، بہت زیادہ اناج ہو جائے گا، بہت ہر چیز. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو نا اگر کسی گاؤں میں ایک گائے ہیں تو پورے گاؤں والے ایک گائے سے دودھ پی لیں گے بس، یعنی کہ اتنا ہی ان کے کافی ہو جائے گا. یعنی کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دینے لگے، ایک گائے. یعنی کہ بات یہاں تک ہے کہ جو نا اگر کسی گاؤں میں ایک انار ہے، پورے گاؤں والے ایک انار کھا لیں گے بس، یعنی کہ اتنا زیادہ انار ہو جائے گا. یعنی کہ ہر چیز زیادہ ہو جائے گا. یعنی کہ جب ظلم تھا، ظلم ختم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا میں امن و سکون پھیل جائے گا. ہر قسم سے فروٹس، ہر قسم کی نعمتیں سب آ جائیں گے. یہاں جو نا یاجوج ماجوج جو نا یہاں تمام وہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے. تو یہ جو نا یاجوج ماجوج کا جو قصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.